السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی کی آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لی ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ انڈیا کے کسی خوبصورت سے گاؤں جس کا نام ناگ نگر تھا، وہاں پر ایک ریما نامی عورت رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ریما کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ایک کار ایکسیڈنٹ میں، جو کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر فروخت کرنے جاتا تھا۔ ان کے گاؤں میں بہت امن و سکون تھا۔ ریما بھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ ریما کے پاس 2 گائیں تھیں جن کا وہ دودھ بیچتی اور اپنے بچوں کی گزارا کرتی۔ ریما دودھ کے ساتھ ساتھ گایوں کا گوبر بھی بیچتی، جو کہ لوگ اس سے گاؤں والے ریما سے خرید کر لے کے جاتے اور جس سے اپنے گھر کا مٹی کا چولہا جلاتے اور ہانڈی روٹی کھانا بناتے۔ ریما ہنسی خوشی وقت گزار رہی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ ریما روز کام کرتی، روز گایوں کے لیے چارہ جنگل سے کاٹ کر لاتی، گایوں کا دودھ نکالتی، پھر پورے گاؤں میں بیچتی، گاؤں کا گوبر دیوار کے ساتھ لگاتی اس کو سوکھنے کے لیے، اور پھر لوگ لینے آتے گاؤں والے، اور 15 روپے کی ایک گوبر کی ٹکی دیتی، جس سے لوگ گھر جا کر اپنا چولہا جلاتے، اور یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ریما اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی۔ بچے بڑے ہوتے گئے۔ ریما ان کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لا رہی تھی۔ ریما ان کی ہر طرح سے بہترین تربیت کر رہی تھی۔ بچے بھی بہت خوش اخلاق تھے۔ اب جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ اب ریما کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ریما اچانک بیمار پڑ گئی۔ اب کیا تھا کہ ریما سے کوئی کام نہ ہو۔ ریما چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کو اتنا شدید بخار ہو گیا۔ اب بچے تو اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن وہ گائیں کا دودھ نکالتے اور گوبر کا پیڑا بنا کر اس کی ٹکی لگاتے دیوار کے ساتھ خشک ہونے کے لیے۔ انہیں تو یہ سب کام نہیں آتا تھا۔ ابھی تو وہ بڑے ہوئے تھے، ان سے تو یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اب ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا، کیونکہ گاؤں والے جب اس سے دودھ مانگنے یا گوبر کی ٹکی لینے کے لیے آتے تو آگے سے ان کو ریما بیمار پڑی نظر آتی، جو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ریما بہت پریشان تھی۔ ریما چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کو کھانا پکا کے دے سکے اور دوبارہ سے اپنا کام کر سکے، اپنی زندگی کی طرف دوبارہ روٹین کی طرف لوٹ سکے۔ اب ریما کے بچے چھوٹے تھے، ان کے لیے بھی کھانا پکانے والا کوئی نہیں تھا۔ ریما دن بدن پریشان تھی اور بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ریما کے بچے بھوکے پیاسے تھے کئی دنوں کے۔ گاؤں والے آتے، لیکن ان سے یہ نہیں ہو پاتا کہ بچوں سے پوچھ ہی لیں کہ آپ نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، اور ریما کو بھی کچھ دوائی دارو دے دیں، لیکن نہیں، سب لوگ مطلب کے تھے۔ اپنی غرض سے آتے دودھ لینے کے لیے، نہ ملتا تو چلے جاتے۔ ریما ایک دن لاغر حالت میں ہی اٹھی، چارپائی سے اٹھی اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ گرتی پڑتی اس نے بچوں کو 3-4 دن کے بعد کھانا دیا، اور خود بھی 2-3 لقمے کھائے، اور پھر ایک دم سے چارپائی کے پاس ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اب بچوں نے اس کو سہارا دیا اور چارپائی پر لٹایا، تھوڑا سا پانی اس کے منہ پر چھڑکا تاکہ ہوش پہ آ جائے۔ ریما تھوڑی دیر تک ہوش میں آ گئی۔ ریما کا جو بڑا بیٹا تھا وہ کسی طرح گاؤں والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اس کی ماں کے لیے کوئی دوائی دیں۔ حکیم صاحب رہتے تھے، انہوں نے دوائی لے کر اس کی ماں کو دی۔ ماں تھوڑے دنوں میں صحت یاب ہوگی۔ اب ماں نے سمجھایا، دیکھو بیٹا، لوگ ہم سے دودھ لینے آتے تھے، ہم سے گوبر کی ٹکیاں لینے آتے تھے، جب تک ہم ان کے کام آتے رہے، لوگ اپنا مطلب ہم سے نکالتے رہے۔ دیکھ لو، یہ دنیا مطلب کی ہے، سبق سیکھ لو۔ جس کے ساتھ نیکی کرو، نیکی گلے پڑتی ہے۔ نیکی کرو، لیکن اس سے امید نہ رکھنا کہ وہ تمہارے اچھے وقت میں کام آئے گا۔ امید اللہ سے رکھو، کیونکہ اللہ ہی بہتر ہے۔ اب دیکھو نا، ہم کتنے پریشان تھے، ہمیں اللہ نے سہارا دیا، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔
اب ریما بہتر ہو جاتی ہے. اب اسے کورس سبق کی بھی یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو ایسے ہی گھر میں بٹھایا ہوا ہے. ان کا داخلہ کرا دیتی ہے اسکول میں. بچے پڑھنے لکھنے لگتے ہیں اور زندگی ایک ڈگر پہ چلنے لگتی ہے. اور یہاں اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے. آپ